اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ حاقہ، یہ صورت مقدسہ، یہ بھی مکیہ صورت ہے، ترتیب میں 69 نمبر ہے، 69 نمبر صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے جو ہے یہ 78 نمبر ہے۔ اس میں جیسے سورہ قلم میں بھی 52 آیتیں، اس میں بھی 52 آیتیں اس میں بھی ہیں، اور 2 رکوع ہیں۔ الحاقہ ضرور واقع ہونے والی، ملحاقہ ضرور واقع ہونے والی کیا چیز ہے، وما ادراک ملحاقہ ضرور واقع ہونے والی کو آپ کیسا جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ الحاقہ کیا ہے؟ یہاں دیکھیں، اس سورت کا نام ہے حاقہ، اور الحاقہ، اور پھر آیت نمبر 4 بالقارعہ، اور پھر آیت نمبر 15 میں واقعہ، یہ تینوں قیامت کے نام ہیں اس سورت میں۔ پہلی آیت، یہ تینوں آیتوں میں اس کا ذکر ہے، الحاقہ، ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اور پھر القارعہ، بالقارعہ، اور پھر واقعہ۔ تو الحاقہ سے مراد قیامت ہے، اور اس کو الحاقہ فرمانے کے چند وجوہ ہیں۔ نمبر 1، الحاقہ حق کا اسم فاعل ہے، حق کا اسم فاعل، جیسے ضرب مصدر ہے تو اس کا اسم فاعل ہے ضارب، نصر النصر مدد، لیکن اس کا اسم فاعل ہے الناصر۔ تو اسی طرح حق مصدر ہے تو اس کا اسم فاعل ہے الحاقہ۔ ہاں، الحاقہ حق کا اسم فاعل ہے، اور حق کا معنی ہے کسی چیز کی حقیقت کو ثابت کرنا، اور قیامت کے دن ہر چیز کی حقیقت ثابت ہو جائے گی۔ نمبر 2، الحاقہ کا معنی ہے جو چیز ہونے والی ہے اور ثابت ہو، اور قیامت کا واقع ہونا واجب ہے، اس لیے اس کو الحاقہ فرمایا۔ نمبر 3، الحاقہ کا معنی ہے جس چیز کا صدق و سچائی واجب ہو اور قیامت کے دن ثواب اور عذاب کا وقوع ہوگا، یہ سچ ہے، واقع ہوگا، سو قیامت کے دن ثواب اور عذاب کا صدق واجب ہوگا۔ تو یہ الحاقہ کے انہوں نے مختلف معنی کیے ہیں۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود اور صالح علیہ السلام کی قوم اور ہود علیہ السلام کی قوم نے القارعہ، کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا۔ یہاں اس کا نام آیا القارعہ۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو رہے سمود تو ان کو ایک چنگاڑ سے ہلاک کر دیا گیا، ایک چنگاڑ، کیا نام آیا؟ طاغیہ۔ اس آیت مقدسہ میں طاغیہ کا لفظ ہے۔ طاغیہ کا معنی ہے جو چیز شدت اور قوت میں حد سے بڑھ جائے، اس کو طاغیہ کہتے ہیں۔ طاغیہ کا موصوف جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ ہے صیحۃ، یعنی ایک آواز جو حد سے بڑھ جائے، اس کا معنی کیا ہے؟ آواز اور چیخ، یعنی وہ ایسی چیخ تھی جو تمام چیخوں سے قوت اور شدت میں حد سے زیادہ تھی، اور وہ خوفناک چنگاڑ تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا جا بجا ذکر کیا، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، دیکھیں وہاں تھا
یہ کون سی صورت ہے؟ سورہ قمر آیت نمبر 31 کہ ایک ہی آواز چیخ، فکانو کحشیم المحتضر، ہم نے ان پر ایک چنگاڑ بھیجی قوم سمود پر، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس، باڑ بن جاتے پھر خشک ہو جاتے، پھر بچے جانور چلتے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ طاغیہ سے مراد بجلی کی کڑک ہے، یعنی وہ حد سے زیادہ ہولناک کڑک، یہ قوم سمود ہلاک ہوئی۔ اور قوم عاد، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو ان کو گرجتی ہوئی تیز آندھی سے ہلاک کر دیا۔ بار بار یہ ذکر ہم نے سنا کہ یہ ہوا، یہ طوفان، سخرہا، ہم نے مسخر کیا اس ہوا کو، علیہم قوم عاد پر، 7 لیال، 7 راتیں، و8 ایام، اور 8 دن لگاتار، حسوماً پے در پہ، حسوماً کا معنی فطر القوم فیہا صرعا، اور آپ اس قوم کو دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر پڑے ہوئے تھے جیسے اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح گرے ہوئے، صرعا گرے ہوئے۔ آج میں صرعا کا لفظ ہے، صریق کی جمع ہے، مقاتل نے کہا اس کا معنی ہے وہ مر کر گر گئے اور کھوکھلے تنوں کی طرح کھوکھلے ہو گئے، اور ان کے اندر کچھ نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، نہ عقل نہ دماغ، بالکل صرف کھجوروں کے تنے جیسے ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا تنزع الناس، یہ ہوا اکھیڑتی تھی لوگوں کو، کانم اعجاز نخل منقعر، وہ آندھی لوگوں کو اٹھا کر اس طرح پٹختی تھی گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ان کے اجسام کھجور کے تنوں کی طرح بہت لمبے اور قداور تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آندھی نے ان کے لمبے لمبے جسموں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور خاویہ کا لفظ ہے، نخل خاویہ کا معنی ہے کھوکھلے۔ اس کی توجہ یہ ہے کہ آندھی ان کے منہ کے راستے سے ان کے جسم کے اندر داخل ہوئی، اتنی تیز ہوا کہ انسان اس کو روک بھی نہ پایا، اور جسم کے اندر کا تمام گوشت پوش اور تمام اعضاء کو کاٹ کر سورین کے راستے سے باہر نکال دیا۔ الخاویہ کا معنی بوسیدہ اور پرانا بھی ہے، یعنی وہ لوگ زمین پر کھجور کے بوسیدہ درختوں کے طرح گرے ہوئے پڑے تھے۔ خاویہ، حسوماً پے در پہ یہ ہوا چلی، اور حسوماً داغ جہاں دیکھتے ہیں نا تو وہاں بیماری تک بار بار داغ دیا جاتا ہے، تو اس طرح ان پر ہوا مسلسل چلی اور ان کا یہ حال ہوا۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کہ اب تم ان میں سے کوئی باقی دیکھتے ہو، تمہیں نظر آ رہا ہے؟ سب فنا ہو گئے، ان کے اتنے طاقت انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تو وہ نیست اور نابود ہو گئے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور اس سے پہلے لوگ جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھی، انہیں گناہ کیے، خطاوار تھے، خاطیہ۔ فرعون اور اس کے متبعین نے جو کفر کیا تھا، اور اس سے پہلے جن امتوں نے کفر کیا تھا، اور وہ قوم جس کی بستی الٹ دی گئی تھی، یعنی وہ قوم جس کے طرح لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، ان کو بھی ان کے کفر اور دیگر گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو بڑے طاقتور، صدوم وغیرہ بڑے بڑے بستیاں تھیں اور سمجھتے تھے کہ ہم جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ رب فرماتے آج وہ بستیاں مؤتفقات ہیں، الٹ دی گئی تھی۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، سو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو پکڑا انہیں، اخذا ہوا فاعل ہے، پکڑا انہیں اللہ نے ایسے پکڑا کہ بڑی شدید پکڑ کے ساتھ۔
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے نیست اور نابود کیا کہ ان پر پھر پتھروں کی بارش برسائی. اور اب فرماتا ہے لِنَجْعَلَهَا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ. ایک واقعہ اور، بے شک جب پانی نے طغیانی کی، جب پانی میں طغیانی آ گئی، حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا. یہاں یہ سوال ہے کہ مخاطب تو یہ صورت مکی ہے، مکے کے لوگ ہیں، تو نوح علیہ السلام کو کیسے کہ ہم نے تمہیں سوار کیا؟ تو چونکہ یہ ان کے پشتوں میں موجود تھے، یہ تو پے در پہ انسان آگے چلتا ہے نا، تو کہتے ہیں تمہیں، یعنی تمہارے دادا پردادا، جیسے بنی اسرائیل کو بار بار کہا کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں نجات دی، تو ہم نے تمہیں، حالانکہ یہ تو نہیں تھے، یہ تو ان کے دادا پردادا بہت پہلے کے لوگ تھے، تو بہرحال یہ ان کے پشتوں میں تھے. تو اس لیے جس طرح الستُ بربکم سورہ اعراف آیت نمبر 173 کہ کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، تو ہم کہاں تھے؟ تو روح عالم ارواح میں ہمارے ارواح تو موجود تھے. تو فرمایا چلتی ہوئی کشتی میں سوار کیا. یہ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اللہ کے غضب سے وہ پانی محافظ فرشتوں کے طاقت سے بار ہو گیا. ہر چیز کے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو چلانے کے لیے، پانی کو چلانے کے لیے، بادلوں کو چلانے کے لیے، سور پھونکنے کے لیے، اور روح کو نکالنے کے لیے، روح کو ڈالنے کے لیے مختلف فرشتے اس پر معمور ہیں، مدبرات جن کو کہا جاتا ہے. تو وہ پانی محافظ فرشتوں کے طاقت سے بار ہو گیا اور وہ اس کو روکنے پر قادر نہ ہو سکے. قتادہ نے کہا کہ وہ پانی ہر چیز سے 15 ہاتھ اونچا ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ پانی محافظ فرشتوں کے طاقت سے باہر ہو گیا اور وہ یہ نہ جان سکے کہ کتنا پانی نکل چکا ہے، اور اس سے پہلے پانی کا ایک قطرہ بھی ان کے پیمائش سے زیادہ نازل نہیں ہوتا تھا ان فرشتوں کے، اور اب ان کے حساب میں بھی نہیں کہ پانی کتنا. یہ اللہ کی قدرت کا منظر تھا. ان قصوں کو بیان کرنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ پچھلی امتوں پر کس طرح عذاب نازل ہوتا رہا، اور کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ان کے طریقے کی اقتداء کرنے سے باز رکھنا مطلوب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ ان کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کر کے طوفان سے نجات دی. تو اس آیت مقدسہ میں کفار قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کشتی میں، یعنی تم ان کے پشتوں میں موجود تھے. آگے فرمایا لِنَجْعَلَهَا، تاکہ ہم کر دیں اس واقعہ کو، اس کشتی کو، اس پانی کو تمہارے لیے تذکرتاً نصیحت، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور حفاظت کرنے والے کان اس کو محفوظ رکھے. اذن واعیہ، حفاظت یعنی کانوں کے ذریعے بات سنی جاتی ہے اور ذہن اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، ان کو سیو کر لیتی ہیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب سور میں ایک پھونکی جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے سور میں پہلی بار پھونکنا مراد ہے، جس سے قیامت قائم ہو جائے گی اور ہر انسان کے جسم سے روح پرواز کر جائے گی. وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور زمینوں اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا. فَدُكَّتَا دَكَّةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ ایک ہی ضرب سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. اس سے مراد یا تو وہ زلزلہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، یا اس سے مراد وہ زبردست آندھی ہے جو زمینوں اور پہاڑوں کو اٹھا لے گی اور وہ رنگین اون کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے سب کچھ ہو.
फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िया, यहाँ फिर वाक़या का लफ्ज़ है, बस उस दिन वाक़ होने वाली वाक़ हो जाएगी, यानी क़यामत बर्पा हो जाएगा। वनशक़्क़तिस समाउ फ़हिया यौमइज़िन वाहिया, और आसमान फट जाएगा, और उस दिन वो बिल्कुल आसमान जो है वो कमज़ोर होगा, यानी उस दिन क़यामत वाक़ हो जाएगी और फरिश्तों के नुज़ूल की वजह से आसमान फट जाएगा, और उस दिन आसमान में बिल्कुल क़ुव्वत नहीं होगी, और वो धुनी जैसे रूई होती है उसकी तरह ख़त्म हो जाएगा, ताकत उनकी पुख्तगी ख़त्म हो जाएगी। और वल्मलकु अला अर्जाइहा, फरिश्ते उनके किनारों पर होंगे आसमानों के। वयहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, और उस दिन आपके रब के अर्श को 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। इससे पहले 4 फरिश्ते, आप जो हैं वो 8 फरिश्ते होंगे। ये मुतशाबिहात में से है अर्श के मामले। तफसीर इनमें बाद लोग समझते हैं कि इस पे अल्लाह होगा, अल्लाह ताला मकान से पाक है। बहरल अर्श का जिक्र कुरान में है, और हम कहते हैं अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, जिस तरह उसका शाया निशान है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ते। और यौमइज़िन तुअरदूना ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, और रब फरमाता है इस दिन तुम सब पेश किए जाओगे। तुअरदूना यानी अल्लाह के हुजूर हिसाब किताब के लिए, और तुम में से कोई छुपने वाला छुप नहीं सकेगा। इसकी एक तफसीर ये भी है कि उस ज़ात के सामने पेश किए जाएगा जो हर चीज़ का जानने वाला है, और इससे मखलूक की कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। और इसकी दूसरी तफसीर ये है, जो चीज़ें दुनिया में तुमसे छुपी हुई थी वो क़यामत के दिन छुपी हुए नहीं होंगी। मोमिनीन के तमाम अहवाल व आमाल लोगों के सामने ज़ाहिर हो जाएंगे, जिससे इनको खुशी हासिल होगी, और कुफार की बुराइयाँ ज़ाहिर होंगी, जिससे इनकी रसवाई होगी और इनको गम होगा। कुरान में है यौम तुबला सराइर फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, जिस दिन पोशीदा चीज़ों की जांच पड़ताल होगी, फिर इस काफिर के पास न कोई क़ुव्वत होगी और न मददगार, इनके मददगार भी नहीं होंगे। तो अब रिज़ल्ट में एक वाक़या थोड़ा सा, कल दाएं हाथ वाले आज और बाएं वाले कल इंशाअल्लाह। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु, जिस शख्स को मर्द औरत ताकतवर कमज़ोर अरबी अजमी को उसका अमाल नामा दिया जाए, ऊतिया रिज़ल्ट दिया जाए, बियमीनी ही दाएं हाथ में, फ़यक़ूल ये इंसान कहेगा है उमुक़रऊ किताबिया, वो कहेगा आओ मेरा आमाल पढ़ो। जब रिज़ल्ट अच्छा होता है तो यूँ मुस्करा के ये मेरा रिज़ल्ट कोई हाथ डाल रहा होता है, और वो खुशी के मारे घूम रहा होता है, हाँ कि आज मेरा रिज़ल्ट, मैंने मेहनत की, आज मेरा रिज़ल्ट तो देखो। और इस इंतज़ार में है कि ये तो यूनिवर्सिटी है, अब घर जाऊंगा, वालिदैन और फैमिली और महल्ले यार दोस्तों को आज दिखाऊंगा कि मैंने कैसा रिज़ल्ट। तो ये कहेगा आओ देखो आज मेरा रिज़ल्ट देखो, इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था एक न एक दिन मुझे इस रिज़ल्ट से मिलना है। यहाँ ज़न से मुराद यकीन है जो इस्तिदलाल से हासिल होता है, यानी मैं ये गुमान करता हूँ कि मेरा हिसाब होगा और अल्लाह ताला मेरे गुनाहों पर गिरफ्त फरमाएगा। फिर अल्लाह ताला ने अपने फजल से मुझे माफ़ कर दिया और उसने गुनाहों पर मुझे सज़ा न दी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हंज़ला गसील मलाइका बयान करते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने बंदे को खड़ा करेगा, फिर उसको इसके आमाल नामे में इसे कि गुनाह दिखलाएगा और इससे फरमाएगा तुमने ये काम किए थे। वो कहेगा हाँ ए मेरे रब। अल्लाह ताला फरमाएगा मैं तुमको इन कामों से रसवा नहीं कर रहा हूँ, मैंने तुमको बख्श दिया है। और जब वो बंदा ये देखेगा कि क़यामत के दिन की रसवाई से निजात पा गया है तो उस वक़्त ये पढ़ेगा हाँ उमुक़रऊ किताबिया, कि आज मैं पास हूँ। रिज़ल्ट में तो ख़तरा था, लेकिन अल्लाह फरमाते बंदे दुनिया में पर्दा रखा
اور تو غلطی انسان سے ہوتی ہے لیکن غلطی کو غلطی سمجھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو پھر اس کی یہ حال ہوگی قیامت کے دن. فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں، عیشت راضیہ یعنی وہ صاحب عیش جو ہے وہ عیش میں ہوگا، خوشی میں ہوگا. اس زندگی کو راضیہ اس لیے فرمایا کہ وہ رضا کی طرف منسوب ہوگی. نیز اصل میں راضی وہ شخص ہوگا جو زندگی میں ہوگا، پس زندگی کی طرف رضا کی نسبت اسناد مجاز عقلی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہمیشہ زندہ رہیں گے، ان پر موت کبھی نہیں آئے گی، اور وہ ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، اور ہمیشہ نعمت میں رہیں گے، کبھی رنجیدہ نہیں ہوں گے، اور وہ ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. ہر طرح کی خوشیاں انہیں نصیب، فی جنت عالیہ، بلند جنت میں، قطوفہا دانیہ، جس کے پھلوں کے خوشے جھکے ہوں گے. پھر کلو وشربو حکم ہوگا اے جنتیوں کھاؤ اور پیو، ہنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان نیک کاموں کے عوض جو تم نے گزشتہ ایام میں بھیجے تھے. گزشتہ ایام الخالیہ، اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے نیک کاموں کے سبب سے اجر و ثواب ملتا ہے. حالانکہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے فضل سے اجر و ثواب ملتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اجر و ثواب کا ظاہری سبب انسان کے نیک اعمال ہیں، اور حقیقی سبب اللہ کا فضل ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے. انسان کوشش کرے، اللہ انہیں توفیق دیتا ہے. تو دونوں ایسے نہیں کہ انسان سو جائے کہ چلو اگر نصیب میں ہے، نہیں کوشش کرنی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ گزشتہ دنوں کے ان کا رزلٹ تھا. تو آگے کل انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جس کو الٹے بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا وہ کیا کرے گا، اس کی فریاد پھر کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی. ماہ رمضان کے برکت سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس قرآن کی برکت سے اس کو پڑھنا نصیب کرے، جس طرح آج ہم نے پڑھا سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 میں اور آیت نمبر 124 میں کہ جس نے اس قرآن سے منہ پھیرا. اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا واقعہ، پھر کہ دنیا میں جاؤ گے کہ جب میرے طرف سے ہدایت آئی تو جس نے اس کی پیروی کی فلا یضل ولا یشقی. عبداللہ ابن عباس کی تفسیر فرماتا ہے کہ قرآن کی پیروی کرنے والا، پڑھنے والا دنیا میں وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ فلا یضل یعنی فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ، آخر میں وہ بدبخت نہیں ہوگا. کیوں کہ قرآن پاک قیامت کے دن آپ حجت اللہ کا علیہ کہ آپ کی نجات کا ذریعہ، شفاعت کرنے والا قرآن، یہ آپ کو ہلاک کرنے والا، برباد کرنے والا. اور جس طرح کل ہم پڑھیں گے سورہ فرقان میں کہ اللہ کے نبی بھی شکایت کریں گے، یا ربی، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمایا. تو پھر جس نے اس قرآن سے منہ پھیرا اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن نابینا اٹھائیں گے، اور یہ انسان کہے گا یا رب مجھے نابینا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا. رب فرمایا کہ اے میرے بندے، میرا کلام کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، تو بھول گیا، تیرے پاس ٹائم نہ تھا. حالانکہ پڑھانے والا تو کہہ رہا تھا، واٹس ایپ کا نمبر لکھا ہوا ہے، آپ گھر میں سنیں، یوٹیوب کے ذریعے سنیں، آپ واٹس ایپ کے ذریعے سنیں، آپ جس طرح سننے کو تیار ہیں، مسجد میں آئیں، گھر میں آئیں، آپ سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، آپ سے فیس نہیں لی جائے گی، آپ صرف تیار ہو جائے سننے کے لیے. لیکن آپ کے پاس 24 گھنٹے میں دنیا کمانے کے لیے تو بہت سارا وقت تھا، لیکن اس کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے ارے گھر میں بسترے پر لیٹ کے ہینڈ فری لگا کے تھوڑا سا سن لیتے. تو اس لیے ہم نے تمہارے ساتھ
یہ کیا اور یہ ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمیں جو ہے محبت کرنے والے اور پڑھنے والے، تراویح میں سننے والے اور گھر میں صبح و شام تلاوت کرنے والے، اور اس کو عملی میدان میں ہم جو ہے نا لباس پہنانی، یعنی عملی میدان میں بھی ہم سرم گرم رہیں کہ قرآن پاک کی تعلیمات سے اللہ کے نبی نے اعلان کیا اقوام کو ترقی ہوتی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدع بآخرین، اور جو ان کو چھوڑ دیتے وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ کریم مولا ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو اس قرآن کی برکت سے یا اللہ دین اسلام پر، پیارے نبی کے سچے غلاموں کے نقش قدم پر جینا، اسی پر موت ہو، یہیں تڑپ یہیں آرزو ہے۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔